بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل و قابیل کا واقعہ اور حابیل علیہ السلام کا قتل۔ محترم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توام پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائی کی کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتے ازدواج و مناکحت جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدشکل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بدشکل لڑکی قابیل کے حصہ میں آئی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدہ کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا اور حابیل و قابیل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل علیہ السلام کی۔ محترم دوستو، اس زمانے میں قربانی کی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس کو قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے ناقبول ہونے کی ہوئی تھی۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، اس نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی کی۔ قابیل کا کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جو کی تو پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کل طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا لَأَقْتُلَنَّكَ، یعنی میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کے بعد کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ٹھنڈی اور اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی و خیرخواہی بھی تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک قربانی اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حابیل علیہ السلام نے قابیل کو کہا کہ آپ جو بھی کرتے ہو، چاہے مجھے قتل کرتے ہو یا کیا کرتے ہو، لیکن میں تمہیں جواب میں کوئی بھی نہیں کہوں گا، آپ جو بھی کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا۔ جب قتل کیا تو تقریباً 1 سال تک وہ اس کے لاش کو اپنے کندھوں پر گھومتا پھرتا رہا، اور اس کو اس کے طریقہ نہیں آتا تھا کہ اب اس کے لاش کے ساتھ کیا کرے۔ 1 سال کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اس سوچ میں کہ 2 پرندے آ کر ایک پرندے نے ایک پرندہ کو مار دیا اور پھر اپنی چونچ کے ساتھ اس کے لیے کھندا کھود دیا اور اس کھندے میں وہ پرندہ کو ڈال کر پاؤں پر چھپا دیا۔ تو قابیل کو بھی اس پر بڑی ندامت ہوئی کہ میں ایک پرندے سے بھی کم عقل ہو
اور اس کو طریقہ بھی معلوم ہوئی، اور پھر حضرت ابیل علیہ السلام کو دفن کیا۔